أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرات محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جس کرسی پہ مستوی ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب کو ایک دن کہا کہ قرآن کی سب سے بڑی اور عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا ابی، قرآن کریم کی سب سے عظیم اور بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے خیال کے مطابق آیت الکرسی سب سے عظیم اور بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ اس طرح مارا اور کہا ابی، تیرا علم تمہیں مبارک ہو، واقعتاً قرآن کی سب سے عظیم اور بڑی آیت یہی ہے۔ اگر الفاظ کے اعتبار سے لمبی آیت دیکھی جائے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، وہ آگے آیت آئے گی سورۃ بقرہ کے آخر میں۔ لیکن اگر عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بہتر آیت کوئی نہیں۔ کیوں یہ بہتر ہے؟ اس میں اللہ رب العزت جو ہے اس کی ذاتی نام، اس کی الوہیت اور اس کے بعد 11 ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے، ایسے دلائل دیے ہیں جو کسی دوسرے کے اندر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کی عظمت اس لیے ہے کہ یہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا۔ آپ دیکھیں قل هو اللہ، سورۃ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے، چونکہ اس میں اللہ کا تعارف، اس کی صفات اور اس کی توحید کا، اسے سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ اسے کہا ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ تو اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، جو شخص اپنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ادھر اسے موت آئے گی، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ اس لیے نماز، فرض نماز کے بعد اس آیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس آیت کے متعلق بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ غلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عشر زکوٰۃ کا۔ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ تم اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو، رات کو پہرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے، انسانی فطرت ہے کسی وقت اونگ بھی آ جاتی،
اچانک آپ کو احساس ہوا کہ کوئی غلہ بھر رہا ہے. آگے بڑھے تو ایک شخص ایک بوری میں غلہ ڈال رہا تھا. آپ نے جب اسے پکڑا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا. وہ منتیں کرنے لگا, مجھے چھوڑ دو, آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا. بڑی اس نے منتیں کی. مومن آدمی بڑا ترس والا ہوتا ہے. کہا اب کے بعد کبھی نہیں آؤں. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. دوسری رات پہرا دیا, پھر وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا. پھر وہ بڑی منت سماجت کرنے لگا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. تیسری رات جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں نبی کریم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ تم ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو یہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہیں بھلائی کی بات بہت ہی اچھی لگتی تھی کہ مجھے ایک ایسی چیز مل جائے جس سے حفاظت ہو جائے. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا آیت الکرسی کی تلاوت کر لو, تمہارا مال, تمہاری جان, ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی, کچھ بھی اسے نقصان نہیں دے سکے. جب صبح فجر کے لیے آئے تو نبی کریم مسکرا رہے تھے. کہنے لگے ابو ہریرہ وہ تیرے بندے کا کیا بنا پھر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آج بھی آیا تھا اور اس نے اس طرح معاملہ ہوا, اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی. تو نبی کریم ہنس پڑے, کہنے لگے ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا. تو اگر کوئی انسان شیاطین کے شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بھی چاہیے کہ رات کو جب اپنے بستر پہ جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے. اللہ رب العزت اسے, اس کے اہل و عیال کو, اس کے گھر کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیں گے. آج مسلمان بہت سی باتوں کو بھول چکے ہیں. ہمارے آبا, ہماری وہ مائیں پرانی تھی ان پڑھ, لیکن دین کی بات ہمیشہ اپنے پلے باندھتی تھی. ان کی یقین جانیے ہمیں جو کچھ سیکھا ہے نا, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی دادی اماں سے سیکھی تھی. وہ تھی ان پڑھ لیکن انہیں ان باتوں کا بڑا علم تھا. آج دنیا کے علوم بہت ہیں ہمارے پاس, نہیں اگر ہمارے پلے کچھ ہے تو وہ دین کے احکامات نہیں ہیں. کسی گریجویٹ ماسٹر ڈگری کے بندے کو کھڑا کر کے پوچھ لے فلاں مسئلہ کیسا ہے, وہ کہتا ہے جی میں اپنے مذہب کے متعلق زیادہ نہیں جانتا جی. کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے ہماری ڈگریاں نہیں پوچھنی کہ تم نے انجینئرنگ کی تھی, ڈاکٹری کی تھی, تم کیا تھے, یہ نہیں, بلکہ ہمیں ہمارے دین کے متعلق پوچھا جائے گا. جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ کیا وہاں بھی یہی جواب ہوگا کہ مجھے اپنے دین کے متعلق پتہ نہیں تھا؟ تو آج دنیا کا علم ہمارے پاس بہت زیادہ آ گیا, لیکن دین کا علم ہم سے چھن گیا. اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بچے سے 20 گانے سن لو وہ سنا دے گا, اسے 10 آیات کہو کہ سنا دے وہ نہیں سنا سکے گا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو بڑا ہی ایڈوانس ہے, ملیشیا, لیکن ان لوگوں کے اندر ایک خوبی ہے
کہ اگر بس اسٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیشن کے اوپر، سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیز کے انتظار میں، تو اپنی پاکٹ سے قرآن نکال کے اتنی دیر پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے مقدر میں ہے کیا؟ زبان سے گالیاں، لوگوں کی غیبتیں، صبح شام بکواس۔ اس زبان کو لے کے اپنے مالک کے حضور جا کے کیا جواب دیں گے کہ ہمارے مقدر میں کیا تھا؟ فخر ہمیں بڑا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو یقین جانیے کچھ نہیں ہوگا سوائے ایک دوسرے کی بے عزتی کرنی، ایک دوسرے کے متعلق فضول واہیات باتیں کرنی، اس کی غیبتیں کرنی، کسی پہ الزام تراشی لگانی۔ ہمارے مقدر میں یہی کچھ رہ گیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے اپنی ذاتی نام لیا ہے، اللہ۔ اللہ کون ہے؟ پہلی بات، لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہماری کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے، سب چیزوں کا مالک وہ ہے، حتیٰ کہ ہماری سانسیں بھی اس کے کنٹرول میں ہیں، ہماری زندگی اور موت اس کے کنٹرول میں ہے، ہمارا رزق، ہماری اولاد اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو بے اولاد مار دے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور ہمیں پالنے والا بھی وہ ہے۔ اگر ہم پیدا ہونے سے لے کر آج تک اس زمین پہ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اور عزتیں کما رہے ہیں، تو یہ اس اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ عزت و شرف جنہیں عطا کیا وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے ایک کلمہ بول دیا، کہنے لگا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ ایک دم غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اتجعلون للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ دونوں جہانوں کا رب وہی ہے۔ تو اس کی صفات اور دلائل کیا ہیں اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔